أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج یکم ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کا مطلب ہے حج والا، حج کا مہینہ. اس مہینے میں چونکہ حج جیسی عبادت کو مسلمان ادا کرتے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے، اور سال میں صرف ایک مرتبہ وہ ادا کیے جاتے ہیں. سارا سال حج ادا نہیں ہوتا، اس کا صرف سال میں ایک ہی مرتبہ وقت آتا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اس کے علاوہ اگر کرنا چاہے تو فرض نہیں، صرف نفل ہے کہ وہ نفل کر سکتے ہیں. حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. حج سے میرے دوستو بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے. حج کے اندر جو پابندیاں ہیں اور جو اس کے مناسک ہیں، یعنی جو وہاں پر کام کیے جاتے ہیں حج کے لیے، تو وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو ان سے سبق ملتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ وہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بیت اللہ خود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور آب زمزم یعنی زمزم کا کنواں کتنی بڑی نشانی ہے، اور کتنے سال پہلے سے وہاں وہ موجود ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو چلایا تھا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے اوپر اور ان کی والدہ اور ان کے والد کے قربانی کے اوپر اللہ نے اس کنویں کو چلایا، اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور تا قیامت انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور وہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو جو ہے جب زمزم کا پانی وہاں سے نکلا تو انہوں نے اس کے قریب کر کے جو ہے منڈیر بنا دی اور اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس پانی کو وہاں پہ نہ روکتی، اس کو روکنے کے لیے کوئی انتظام نہ کرتی، اللہ ان پر رحم فرمائے، اگر وہ اس کو نہ روکتی تو پوری دنیا میں پانی پھیل جائے، پوری دنیا کے اندر. یہ قربانی کے اوپر اللہ نے نکالا تھا، تو قربانی کے بعد جب کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں بڑی خیر و برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے مسلمان کی اور انسان کی کوئی بھی قربانی ضائع نہیں جاتی. وہ کسی قسم کی بھی قربانی ہو، چاہے جانی قربانی ہو یا مال کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اللہ اس قربانی کو جو ہے ترقی عطا فرماتے ہیں. تو ذی الحجہ کا مہینہ آج یکم ذی الحجہ ہے. جو پہلے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ بہت ہی برکت والے ہیں، اور اس کے قرآن پاک میں اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو علماء فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ 10 راتیں مراد ہیں. اس میں عبادت کا بھی بڑا اجر ہے اور روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر ہے، اور اللہ نے چونکہ قرآن میں ان کی قسم بھی کھائی ہے. اور انہی 10 دنوں میں ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، انہی 10 دنوں میں حج جیسا رکن اتنا بڑا وہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جو اللہ کا حکم قربانی ہے وہ بھی انہی 10 دنوں میں کی جاتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں کی جاتی ہے. تو اتنے بڑے بڑے احکامات ہیں اللہ کے قربانی اور حج، وہ بھی انہی 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. تو بڑی برکت والے ہیں.
اور بڑی ہی شان والے ہیں۔ پہلے 10 دن ان کی خاص طور سے ان کی راتیں۔ تو جس کو اللہ نے ہمت دی اور توفیق دی وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے ہیں اور وہاں کی برکتیں دیکھ کر آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت اللہ کے اوپر روزانہ 140 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور وہاں پر روزانہ اللہ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جو شخص وہاں پر طواف کر رہا ہے، سب سے بڑی نیکی بیت اللہ کے اندر میرے دوستوں نماز کے بعد، نماز تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کا چکر لگانا ہے اور وہاں کا طواف کرنا ہے۔ تو جو طواف کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو صرف وہاں کا طواف کر رہا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے طواف کرنے والے کے لیے، اور جو دیگر عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیگر عبادت میں لگا ہوا ہے تو 40 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اور جو خالی بیٹھ کر وہاں دیکھ رہا ہے بیت اللہ کو، کوئی عبادت نہیں کر رہا، تو وہ بھی رحمتوں سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے وہاں پر اللہ کی طرف سے جو ہے، جیسے دنیا کے اندر بیت اللہ ہے ایسے ہی آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 یا 60,000 کم و بیش اوقات میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ کسی فرشتے نے طواف کر لیا تو تا قیامت اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اس کے علاوہ دوسرے فرشتے آ جائیں گے، جب وہ کر لیں گے پھر اس کے علاوہ دوسرے فرشتے، تو سلسلہ وہاں چلتا چلا جا رہا ہے کہ بیت معمور کا طواف کیا جا رہا اور نیچے دنیا کے اندر بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کتنی بڑی نشانی ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو اب کہنے لگے یا اللہ میں نے تو تعمیر کر دی ہے، اب اپنے بندوں کو یہاں بھیجو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ، وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، وہاں پر کوئی بستی نہیں، کوئی وہاں رہنے والا نہیں، لیکن اللہ کے حکم سے آواز لگائی ہے تو اللہ نے اس آواز کو سارے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اور جس نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور اس پر لبیک کہا تو اللہ انشاءاللہ ضرور اس کو حج کے لیے قبول کریں گے اور اپنے گھر کی اس کو زیارت نصیب کریں گے، اور وہاں کا زمزم اسے نصیب کریں گے، اور وہاں کی سعادتیں اور برکتیں اس کو نصیب کریں گے۔ جس نے بھی لبیک کہا تو اس کے بعد سے میرے دوستو دیکھ لو اللہ نے وہاں پر کیسے رونق لگائی اور کیسے وہاں پر لوگوں کے آنے کا انتظام کیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی کہ پوری دنیا سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں وہاں پر۔ اور وہاں جب ایک آدمی چلا جاتا ہے ایک انسان، تو واپسی آنے کا وہ کہتے دل ہی نہیں کرتا، ہمارا واپسی آنے کا دل نہیں کرتا۔ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہاں گئے، تو واپسی پہ انہوں نے کارگزاری سنائی، تو فرمانے لگے کہ وہاں سے واپس آنے کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ اور جو ان کے گھر والے تھے بیمار تھے، لیکن جب وہاں گئے تو آب زمزم خوب پیا، اور چلنا ان کے لیے دشوار تھا، لیکن وہاں چلتے بھی رہے، طواف بھی کیا، عرفات کے میدان میں بھی گئے، مزدلفہ میں گئے، رمی جمرات بھی کی، سارے مناسک ادا کیے، تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پورے حج کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ جو بھی زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ اسی نیت کو پورا کریں گے۔ بھوک کی وجہ سے پیے گا اللہ اس کی بھوک کو دور کریں گے، پیاس کی وجہ سے پیے گا اللہ اس کی پیاس کو دور کریں گے، اور اگر کوئی بیمار ہے بیماری کی دور کرنے کی نیت سے پیے گا تو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس کے پہلے 10 دن اس میں حج اور قربانی کا رکن ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے، مزید انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ حج اور قربانی کے بارے میں اللہ نے یہ مسلمانوں کے اوپر کیسے فرض کیے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور کرنے سے کیا اللہ عطا فرماتا ہے۔